بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم مزدور ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن دنیا کے کسی مذہب نے بھی مزدور کی اتنی عزت و تکریم نہیں کی جتنی اسلام نے کی ہے۔ سورۃ نجم آیت نمبر 39 اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ رہا فضل تو اس پر کسی کا حق نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو جتنا چاہے فضل عطا فرما دے، جس کو جتنا چاہے اس کو عزت و تکریم عطا فرما دے۔ قرآن مجید سورۃ جمعہ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں کام کاج کو باعث عزت شمار کرتے ہوئے کہا گیا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور دیجئے کہ تم عمل کرو سو ان قریب تمہارے عمل کو، تمہارے کام کو اللہ بھی دیکھ لے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور مومن بھی یعنی ایمان والے بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ان قریب ہر پشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے، سو وہ تمہیں ان اعمال سے خبردار فرما دے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ روزی کمانا اتنا ضروری ہے کہ قرآن کریم حلال روزی کمانے والوں اور جہاد کرنے والوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کرتا ہے، بلکہ حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کرنے والوں کا ذکر مجاہدین سے پہلے کرتا ہے۔ کا ترجمہ سماعت فرما لیں، کچھ لوگ زمین میں سفر کرتے ہیں تاکہ اللہ کا فضل یعنی کہ روزی تلاش کریں، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور آدمی اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچوں اور اپنے خادم پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اپنے دستے بازو سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو پھر کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لوگوں کو نیکی اور بلائی کا حکم دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ برائی سے باز رہے، بلا شبہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، صحابہ سوال کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ محنت کرے، وہ کمائی کرے، اور اس کمائی سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کا بھی خیال کرے، دوسروں کو بھی صدقہ کرے۔ تو صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہیں طاقت رکھتا تو پھر؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بلائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، تبلیغ کرے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا پھر کم از کم وہ یہ تو کرے کہ وہ خود نیکی کا کام کرے، برائی سے بچا رہے۔ وہ یہ تو کر سکتا ہے نا کہ خود اس پہ اپنے آپ پہ تو وہ نیکی کا کام کر سکتا ہے نا، وہ برائی سے تو رک سکتا ہے نا، خود نیکی کا کام کری جائے، برائی سے رکتا رہے، بس اتنا سا کام ہے تو اس کو بھی صدقہ دینے کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے مزدوروں کی مزدوری نہ دینے والوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں قیامت کے دن 3 افراد کا مقابل ہوں گا۔ نمبر 1 کون سے ہیں؟ ایک وہ شخص جو میرے نام پر وعدہ دے پھر وہ عہد شکنی کرے، دوسرا وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ دے اور اس کی رقم کھا لے، تیسرا وہ ہے کہ وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر لیا اور پھر اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی اجرت نہ دی۔
मज़दूरों की मजदूरी बार वक्त देना अखलाकी और शरी दोनों तरह से बहुत ज़रूरी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब देते हुए फरमाया, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। आज हम तो मज़दूरों को आखा आ जाते हैं। किसान कितनी मेहनत खाता है, 2-3 साल से किसान रुल गया है, किसान पिस गया है, उसकी मजदूरी का हक नहीं मिल रहा, उसको उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, उसको उसका मुआवजा ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अल्लाह ताला किसानों की हिफाजत फरमाए। और मज़दूर को माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ देने में दीन इस्लाम सबसे आगे है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग में भी उन मज़दूरों को कत्ल करने से मना फरमा दिया जो लड़ने के लिए ना आए हो, यानी कि जो आपके सामने लड़ने के लिए ना आए हो। अल्लाह के रसूल ने तो मज़दूरों को जंग के अंदर भी मारने से मना फरमा दिया है। आज हम जिंदा इंसानों के, मज़दूरों के हक खाए जा रहे हैं, मज़दूरों के हकूक़ तलफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। इनका कोई हाल तक नहीं जानता कि इनके साथ क्या गुज़र रही है, वो अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मज़दूर को उसकी मज़दूरी देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मज़दूर को उसके हकूक़ देने की तौफ़ीक़ अनायत फ़रमाए।